تو لہذا اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ ہاں اب اگر یہ بھی آپ اگلا مسئلہ دیکھیے کہ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اس رات کو اس دن کو پکا کر تقسیم کرنا میرے لیے ضروری ہے، میں مصیبتوں سے بچ جاؤں گا، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس رات مردے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں گھروں میں، لہذا کوئی میٹھی چیز بانٹنی، میٹھی چیز پکا کر کھلانا، اس سے ان کی روحوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، اور وما ادراک ما سجین، کہ قرآن اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ نیک روحیں بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر روح کے دو ٹھکانے ہیں۔ روح یا تو اللہ فرماتے ہیں علیین کے مقام میں ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یا سجین میں ہے جو تحت الثری میں ہے، یعنی زمین کے نچلے حصوں میں، جس کو گناہگار روحوں کے ٹھہرنے کا مقام اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا قرآن میں۔ تو یہ یا تو روح سجین کے مقام میں چلی جاتی ہے یا علیین کے مقام میں ٹھہرتی ہے۔ نیک روح علیین میں ہے اور بد روح جو ہے وہ سجین میں ہے۔ اب یہ بتائیے جو علیین میں ہے وہ اسے کیا پڑی ہے اس روح کو کہ اس جنت کے نظاروں کو چھوڑ کر ہماری بستیوں کو دیکھنے کے لیے آئے، اس جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر ہمارے گناہوں میں ملی ہوئی ہماری حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے آئے۔ تو ایسا بھی شریعت مطہرہ میں نہیں ہے کہ اس رات یا روحیں واپس آتی ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ہاں اب صحیح حدیث لے لیجیے، بشیرو ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا وتأکلوا الطعام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں نہیں، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہیں، اور لوگوں کو کیا کرو؟ کھانے کھلاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ آپ ویسے بھی اگر کسی کو طیب نفس کی خاطر اس کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو محبت کا، کسی کے ساتھ اپنا اظہار کرنے کے لیے کسی مسلمان بہن بھائی کو اگر کھانا کھلاتے ہیں تو یہ تو ویسے بھی شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اب یہ نیت اور ارادہ کر کے اس رات کو حلوے نہ پکائیے، کھانے تقسیم نہ کیجیے کہ اگر آج نہ کیے تو ہمارے وہ مردے جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسا میرے بھائیو شریعت مطہرہ میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اب صحیح حدیث اور صحیح فرمان کو لے لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً یہ کہا کہ تاکلوا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، ان سے تمہارے دل جڑیں گے، محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں اور خدورتیں اور کینے تمہارے دلوں سے نکل جائیں گے۔ اب ایسا اگر کوئی بندہ اس نیت سے یہ تقسیم کرتا ہے تو میرے بھائیوں بہت زیادتی کرتا ہے۔ آپ ویسے کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ خیرکم وخیرکم لاہلھا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کو اچھا کھانا پکا کر کھلا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کی نیکی ہے اور آپ کا صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہے۔ لیکن آج اس کا الٹ ہو چکا ہے، ہماری ایک ظاہر صورت جو معاشرے میں ہے وہ بڑی اچھی اور نمایاں قسم کی نظر آتی ہے، لیکن ہمارے معاملات گھر کے جو ہیں اگر ان میں نظر دوہرائی جائے تو الامان والحفیظ، کہ جیسے ہم باہر گئے ویسے ہماری وہ صورت اور حیت ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ باہر تو بندہ بڑا متقی پرہیزگار صوفی باصفا بڑا اخلاق کا مجسمہ نظر آئے، لیکن گھر آئے تو نہ اس کے بچے قریب بیٹھنے کو تیار ہو، نہ اس کی بیوی اس کے قریب آنے کو تیار ہو، کہ یہ تو بڑا منہ پھٹ ہے، اس لیے اس کو تو معلوم ہی نہیں زبان سے نکالنا کیا ہے، یعنی اس کی ترشی کی وجہ سے اس کے اپنے گھر والے سے تنگ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو بہتر نہیں کہا، ایسے بندے کو بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو لہذا آپ کسی بھی دن کھلائیں، اجر و ثواب آپ کو مل سکتا ہے، لیکن یہ نیت کر کے نہ کھلائیں کہ اگر آج نہ کھلائے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے، تو یہ زیادتی ہے۔